یہ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھو صبح میں اور 3 دفعہ پڑھو شام میں. یہ 2 وقت کی دوا ہے، اور دوا ایسی ہے کہ جلنے سے بچائے، ڈوبنے سے بچائے، ہلاکت سے بچائے اور رزق میں اضافہ کرنے کا باعث بنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد کوفہ میں دروازہ ہے، اس کا نام حاکم شام کے بدخواہوں نے ایسا مشہور کیا کہ طویل عرصے تک لوگ اسے باب الفیل کہتے رہے، حالانکہ فیل ہوتا نہیں تھا کہ اتنا بڑا فیل ہوگا. باب الفیل کہتے رہے حاکم شام کے زمانے سے. حالانکہ اس دروازے کا اصل نام یہ نہیں ہے. اچھا، مستحب ہے کہ 6 دروازے مسجد کوفہ کے آج کہ اس میں سے اسی دروازے سے انسان داخل ہو، جس کا نام باب الفیل پڑ گیا تھا. اللہ اکبر. ایسا طریقہ بہت غور کیجیے گا، جیسے ہمارے الفاظ الکوفی لا یوفی ہو گئے، ایسے ہماری زبانوں پر دروازے کا نام کیا ہو گیا؟ دروازے فیل، ہاتھیوں والا دروازہ. اصل نام کیا ہے اس کا؟ اصل نام ہے باب ثعبان، سے عین بے الف نون، ثعبان. ثعبان کا مطلب بڑا اژدہا، یعنی سانپوں کا بڑا بادشاہ. ہوا کیا تھا؟ یہ سب سے بڑا دروازہ باب الکبیر ہے، اور اس دروازے سے کوفے کے رہنے والے مسجد کوفہ میں آتے تھے. زمانہ حکومت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور مولائے کائنات خطبہ دے رہے ہیں. مسجد کوفہ وہ مسجد ہے کہ جہاں سے امام نے اعلان کیا تھا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. بعض کہتے ہیں یہ اعلان 1 سے زیادہ مرتبہ کیا، تو ہو سکتا ہے کبھی مکے سے کیا ہو، کبھی مدینے سے کیا ہو، مگر آپ نے اپنے کیپٹل سے لازماً کیا، کیونکہ آپ کا آخری دور وہیں گزرا ہے کوفے کے اندر. آپ خطبہ دے رہے تھے، اور دوران خطبہ ایک بہت بڑا سانپ، یعنی کہ سانپوں کا بادشاہ کہہ لیجیے، اتنا بڑا کہ وہ چھوٹے دروازے سے تو آ نہیں سکتا تھا، تو بڑے دروازے سے آیا. جب اتنا بڑا سانپ آئے گا تو لوگوں میں ذرا سا پریشانی تو ہوگی. قبلہ چھپکلی آ جائے اگر تو لوگ پہلو بدلیں گے، کہیں ہم پر نہ آ جائے صلوات پڑھے محمد والے. مجمع ہے نا مولا کے سامنے. امام نے ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سے راستہ دیتے جاؤ، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا. میں سمجھتا ہوں جو علی کا سامع ہو جائے اسے اژدہا کچھ نہیں کہتا. یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اسے راستہ دے دو. صفوں کے نمازی ذرا سا راستہ بناتے گئے، ہٹتے گئے، اور وہ اندر آتا گیا، اور اندر آ کر منبر کے سیڑھیوں پہ چڑھا اور اپنا پورا منہ لے کر علی علیہ السلام کے منہ کے قریب کر دیا، اور اپنی لینگویج میں جیسے سانپ بولتے ہیں، آواز نکالتے ہیں، جو سانپ کی آواز ہو. اب مجھے آواز نکالنا نہیں آتی، جو سانپ کی آواز ہو اس آواز میں اس نے امام سے سوال کیا، اور کمال ہے امام نے اس کو اس کی لینگویج میں جواب دیا. اللہ اکبر. امام نے اس سے عربی میں جواب نہیں دیا، اسے عربی کہاں آتی ہے. امام نے اسے اس کی زبان میں جواب دیا. اس نے پھر سوال کیا، پھر جواب دیا، یہاں تک کہ مطمئن ہو کر واپس اترا، اور اتر کے چلا گیا واپس اسی دروازے سے باہر. لوگوں نے امام سے سوال کیا یا امام نے خود مرحمت فرمایا کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے جو ہماری طرف سے گورنر ہے جنوں کی قوم کے لیے. امام نے اس کا نام بھی بیان کیا ہے. بعض نے لکھا عثمان نام ہے، بعض نے لکھا کوئی اور نام ہے، بہرحال نام میں اختلاف ہے. نام بھی بیان کیا کہ یہ انسان نہیں تھا،
یہ سانپ بھی نہیں تھا، یہ قوم جن سے ہمارا نمائندہ تھا، ان کے قبیلے میں اختلاف ہو گیا تھا، مسئلہ پوچھنے آیا تھا۔ اگر علی والوں کو سمجھ میں نہ آئے حضرت ادریس کی 72 لغتیں تو کس سے سمجھاؤں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ سوال تھا اس لیے میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ تو جناب خضر کا نام ہے تالیہ، تالیہ بن ملکہ، ملکہ الف کے ساتھ نہ کہ گول ہے کے ساتھ، اور آپ کا لقب خضر ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کی اولادوں میں ان کا 5واں نمبر ہے سلسلہ اولاد میں سے۔ جناب خضر کب گزرے اور کیا ان کے حالات تھے صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوفے سے ان کا تعلق قائم کر سکوں۔ تاریخ انبیاء میرا موضوع نہیں ہے، کوفہ موضوع ہے، کوفے کی اہمیت موضوع ہے۔ یہ نبی اب نبی ہیں یا نبی نہیں ہیں، ولی ہیں، اس میں کیا فرق ہے اس کو سمجھنے کے لیے پورے قرآن میں خضر کا نام نہیں آیا، خضر کا نام نہیں آیا مگر صفات آئے ہیں۔ سورہ کہف میں آئیے اصحاب کہف کو اٹھانے نہیں، آیت پڑھنے کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ اٹھانے پہنچ جائیے، ابھی نہیں اٹھیں گے، وہ ابھی امام آئی نہیں، تو غلام کے آنے پہ نہیں اٹھیں گے، وہ امام کے آنے پہ اٹھیں گے۔ تو سورہ کہف کی آیت نمبر 65 یعنی 65، آیت نمبر 65 اس سے آغاز ہو رہا ہے۔ آیت پڑھتا ہوں بعد میں، پہلے جملہ سن لیجئے۔ اور جملہ یہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون برباد ہو گیا، فرعون کی قوم تباہ ہو گئی اور بڑا دشمن فی النار ہو گیا، تو آپ نے اپنی قوم کو جمع کر کے ایک بڑا عظیم الشان خطبہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ جو جاتے ہوئے دربار فرعون میں خدا سے کہتے تھے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے خدا میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ یہ میری بات سمجھ لیں۔ خدا نے ایسی گرہ کھولی، کیا خطیب تھے موسیٰ علیہ السلام۔ کاش کے علماء نے اس خطبے کو محفوظ کیا ہوتا، ہم تک پہنچایا ہوتا۔ آپ کا عظیم الشان خطبہ، بڑی کامیابی تھی۔ فرعون ختم ہو گیا، فرعون کا قوم اور قبیلہ ختم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام باقی ہیں، خطبہ دے رہے۔ جب آپ نے خطبے کی فصاحت و بلاغت کا حق ادا کیا تو بعد میں لوگوں نے آپ کی تعریف کی۔ بڑا ڈر لگتا ہے جب لوگ بعد میں تعریف کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تعریف کی، ایک نے کہا کہ قبلہ کیا کہنے آپ کے، ابھی الفاظ میرے مفہوم روایت کا ہے، کیا کہنے آپ کے، ایسی شعلہ بیانی تھی، لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی صاحب علم تو ہوگا ہی نہیں۔ کہنے لگے میں اپنے سے زیادہ صاحب علم کسی کو نہیں جانتا۔ یہ تاریخ ہے۔ پھر ذہن میں خیال بھی آیا ہوگا، لکھا ہے علماء نے، کہ بھائی اور ہونا بھی چاہیے جو خدا کی حجت ہو، صاحب شریعت ہو، رسول ہو، جس کے کہنے پہ آسمان سے پکے پکائے کھانے آ جائیں۔ میں کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام آپ نے پکے پکائے کھانے وہاں سے منگائے یا فرش عزائے حسین بچھائے، کھانے خود بخود آئے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اتنا عظیم پیغمبر، صاحب کتاب نبی، تو آپ سے زیادہ کوئی صاحب علم کہاں ہو سکتا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیے ایک بات تو واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ سے بڑا کوئی صاحب علم نہیں تھا۔ حیرت ہے امتی نے یہ نہیں کہا کہ جبرائیل آپ کو پڑھاتے تھے۔ میں کہتا ہوں موسیٰ کے چاہنے والے اتنے سمجھدار تھے کہ موسیٰ کو استاد مانتے تھے، شاگرد نہیں۔
کیا ہو گیا فخر موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں کو کہ جبرائیل کو استاد مانے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. لوگ تو تعریف کر دیتے پھر قیامت ہوتی. اوپر سے کال آ گئی. اب یہ اوپر والا جملہ جو ہے کہیں اور نہ چلا جائے کہیں کہ اس کا تعلق ایسا نہ ہو کہ اندیکھی مخلوق سے ہو جائے. اوپر سے کال آ گئی یعنی کیا جبرائیل امین آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آنے کے بعد خدا کا پیغام دیا. خدا سلام کہتا ہے موسیٰ. خدا بتانا چاہتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہ کہا کہ خدا زیادہ بہتر جانتا ہے. ایک جملہ استعمال کرتے ہیں اور یہ شاید آپ نے علماء کے انداز تحریر نے مشاہدہ کیا ہو. جب کبھی کوئی خط لکھتے ہیں کوئی پیغام لکھ کے دیتے ہیں تو اس کے آخر میں لکھتے ہیں واللہ عالم بالصواب اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے صحیح بات کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے فرشتے نے آ کر کہا خدا آپ سے کہتا ہے آپ نہیں جانتے تھے کسی اور صاحب علم کو تو خدا تو جانتا ہے کہ اس نے روئے زمین پر آپ سے زیادہ علم کسے عطا کیا. اور ایک نہیں ہے موسیٰ کئی ایسے ہیں کہ جو آپ سے زیادہ صاحب علم ہیں روئے زمین پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں ریکویسٹ ڈال دی پروردگار پھر مجھے کسی کا پتہ بتا دے میں اس سے مل کر اس کی زیارت کروں. ارے اگر آج کسی کو کہیے کہ آپ سے زیادہ فلاں صاحب صاحب علم ہیں کہتے ہیں جی ہوں گے اپنے گھر کے صلوات پڑھے محمد والے آیت اللہ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے ان سے ملنا زیارت کرنی. کیا اچھا موسیٰ ملنا چاہتے ہو علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو موسیٰ جاؤ پھر جہاں دو سمندر ملتے مجمع البحرین وہاں چٹان کے پاس پہچان یہ ہوگی کہ تم اپنے ساتھ لے جانا ایک مچھلی کو تل کر پکا کر اور اس چٹان کے پاس جب پہنچو گے تو مچھلی زندہ ہو کر پانی میں گر جائے گی اور مچھلی جہاں جہاں جائے گی اس کے پیچھے پیچھے جانا تو ہمارا بندہ تمہیں مل جائے گا. کیا ایڈریس بتایا ہے پروردگار. کوئی پن لوکیشن بھیج دیتا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اللہم صلی علی محمد. دریائے فارس اور دریائے روم اس میں اختلاف 3 قول الگ الگ. آپ چلے اور ساتھ میں اپنے نائب کو لیا یوشع بن نون کو. دونوں پہ سلام اللہ کہو. دونوں ساتھ ساتھ چلے اور جب پہنچے خاص مقام پر اور ساتھ میں مچھلی لی. اب قرآن سورہ کہف میں کہتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا. وجدہ میں الف لگا ہوا ہے. بس ان دونوں نے کون دونوں موسیٰ اور یوشع بن نون ان دونوں نے پایا بندے کو ہمارے بندوں میں سے. لیکن کیسے پایا؟ کہتے ہیں جب پہنچے اتنی محنت سے وہاں پر تو چٹان پہ اتنا اچھا موسم تھا سہانا کہ موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور کھانا رکھا تھا مچھلی کے سمیت اور جناب یوشع بن نون نے موقع اچھا سمجھا وضو کرنے اس کنارے دریا کے آپ مصروف ہوئے تو وضو کی چھینٹ جو اڑی وہ مچھلی پر آ گئی اور مچھلی گئی پانی کے اندر. اور اب یہ یوشع بن نون بتانا بھول گئے. اٹھے کھانا کھایا اور چل دیا آگے. جب پوچھا کچھ دیر بعد بھوک کہتے ہیں بعد میں کھانا کھایا بھوک لگی جب پوچھا مچھلی کہاں ہے کہا وہ تو گئی پانی کے اندر. بتایا کیوں نہیں؟ کہتے میں بھول گیا یا شیطان نے مجھ پر نسیان طاری کر دیا. یہ تاریخ ہے کہ اس کے پیچھے جانا تھا. ایسا لگتا ہے جیسے راستہ خدا نے سے موسیٰ کو بتایا تھا یوشع کو معلوم نہیں تھا. واپس آئے. کہاں ہوا تھا واقعہ؟ یہ وہاں پر ہوا تھا.
پیچھے گئے. پھر مچھلی کے روٹ کو تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھے, خدا نے کرم کر دیا. کیا ایک صاحب ہیں جو اپنے ہی ابا کو سرہانے رکھے ہوئے لیٹے ہوئے, جا کے سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام یا موسیٰ نبی اللہ فی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام ذرا سا ٹھٹک گئے, آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جس خدا نے آپ کو ہمارا پتہ بتایا ہے, اس خدا نے آپ کا عنوان ہمیں بتا دیا کہ آپ آنے والے, آئیے بیٹھیے. استقبال کیا, بیٹھ گئے. یہ ہے خضر, لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے. کیسے آنا ہوا؟ فوجدا عبدا من عبادنا. کون ہے یہ؟ آتیناہ رحمتا من عندنا. ہم نے اس بندے پر اپنی رحمت کو نازل کیا, اور علمناہ من لدنا علما, اور ہم نے اسے اپنے پاس سے علم لدنی عطا فرمایا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا دائرہ علم اور ہے, ان کا دائرہ علم اور ہے. حضرت خضر یعنی جناب عالیہ علیہ السلام کس لیے آئے ہیں؟ کہ جی آپ سے کچھ سیکھنے آیا ہوں. جی آپ برداشت نہیں کر پائیں گے, ایسا ہی ہے قبلہ. مجھے اگر بٹھا دیجئے آپ پائلٹ کے ساتھ تو میری تو حالت خراب ہو جائے گی, اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ پائلٹ اب کیا کرنے والا ہے, یہ جہاز میں مسائل سولو کیسے ہوتے ہیں, یہ آگے چلتا کیسے ہے, کہ بادلوں سے بچ کے نکلتا کیسے ہے, مجھے کیا معلوم. ہر ایک کا اپنا دائرہ عمل ہے, دائرہ علم کے ساتھ, کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے, کچھ تو بتا دیجئے. کہ اچھا پھر آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو یہ عجیب بات ہے. مدرسہ ایسا ہو جو چلتا پھرتا مدرسہ ہو, بغیر کتاب کے بغیر کاپی کے ہو. اتنا بڑا بڑا بیگ بچوں کو دیا ہے کہ ان کے اپنے وزن سے زیادہ ہے, علم کم ہے وزن زیادہ ہے. یہ بغیر کتاب اور کاپی کا مدرسہ ہے, ورچوئل کہہ لیجئے. البات پڑھے محمد والے محمد. ساتھ لے کے چلے, اور مختصر کرتا ہوں, مجھے کوفے تک پہنچنا ہے, ٹائم بڑا کم ہے کوفے کا. پہلا صرف سمجھانا یہ کہ جناب خضر جیسا عالم کوفے میں 3 مرتبہ آیا ہے. جناب خضر بیٹھے کشتی میں, اور کشتی میں بیٹھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, جناب یوشع بن نون کے ساتھ. جب کشتی آگے بڑھی تو آپ نے سوراخ کر دیا. یہ سنا تو آپ نے پہلے بھی ہے. عجیب بات کیا ہے, سوراخ پر اعتراض تو کیا موسیٰ نے, اور جب استاد نے ذرا سا سختی کی کہ آپ سے ہمارا معاہدہ ہوا تھا, آپ کوئی سوال نہیں کریں گے مجھ سے, تو آپ نے معذرت کی. پھر جب غور کیا تو عجیب بات تھی. کیا بات تھی؟ کہ کشتی میں سوراخ تو تھا مگر پانی اندر نہیں آ رہا تھا. اللہ اکبر. کشتی میں سمجھیں ولایت کو, نبوت کا دائرہ کار اور ہے, ولایت کا دائرہ کار اور ہے. حضرت خضر کی جو شخصیت ہے وہ ولی کی حیثیت میں ہے. کشتی میں سوراخ کر دیا, پانی اندر نہیں آ رہا. آگے بڑھے, لڑکے کو قتل کیا, اور بڑا حسین لڑکا تھا, بڑا شریف دکھائی دیتا تھا. تو کسی شریف کو شریف مت سمجھ لیجیے گا, اس لیے کہ نبی شریفوں کو چہروں سے نہیں نسلوں سے پہچانتے. اسے پسے دیوار لے جا کے جان سے مار دیا. تیسرا کام کیا آپ, اور تیسرا کام تھا, یہ بستی انطاکیہ ہے یا ناصرہ ہے, لگتا ہے یہ عراق کا علاقہ کو تھا, کہ جہاں یہ واقعات پیش آئے. خاص تیسرا واقعہ, وہ جو دیوار تھی وہ 13 گز کی تھی, جس دیوار کی تعمیر کی 2 نے مل کر, اور وہ بھی بھوکے تھے.
پھر تو غصہ آنا چاہیے تھا نا. 13 گز کی دیوار بنائی خالی پیٹ. جیسے آپ سن رہے ہیں مجلس خالی پیٹ. 13 گز. آپ کو تو مل جائے گا نا کھانا بعد میں. ان کو نہیں ملا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کو نہیں ملا. آخر میں بول پڑے موسیٰ علیہ السلام اگر دیوار بنانا ہی تھی تو مزدوری مانگ لیے ہوتے. کم از کم روٹی تو کھا لیتے. تو یہ تقاضا نبوت اور ہے اور انداز ولایت اور ہے. بس ایک پیغام یہ آ گیا کہ انسان کبھی علم کے مسئلے پر اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے. کہتے ہیں یہ جب تینوں بیٹھے تھے چٹان کے پاس تو دیکھا ایک پرندہ آیا دریا کے کنارے اور اپنی چونچ میں قطرہ پانی کا لیا جانب مکہ اچھال دیا. دوسرا قطرہ لیا مشرق و مغرب پر اچھال دیا. تیسرا قطرہ لیا اپنے پروں پہ ڈال دیا. یہ دونوں پریشان ہیں. یہ کیا ایسی بات ہے؟ تو کہتے ہیں کسی نے خبر دی یا یہ روایت معصوم نے بیان فرمائی کہ جو پہلا قطرہ جانب مکہ اچھالا تھا وہ ختمی مرتبت کی آمد کی خبر تھی. جو قطرے دائیں اور بائیں ڈالے تھے وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خبر تھی. یا علی. جو قطرہ اپنے اوپر ڈالا تھا وہ ان کے علم کی خبر تھی. یہ تمہارا علم اس دریا کے مقابلے پہ ایک قطرہ. آنے والے ختمی مرتبت اور ان کے وسیع اور ولی. اللہ جناب خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ انہیں خضر اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں کی زمین ان کے قدموں کی برکت سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. اگر خضر میں یہ کمال ہو تو فخر خضر میں کتنا کمال ہوگا. اللہ اکبر. غور کیجئے حضرت کمیل ابن زیاد النخعی الیمانی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں اصل میں آج جمعرات بھی ہے اور ابھی ہم نے مل کر دعائے کمیل بھی تلاوت کی ہے تو دعائے کمیل کا حوالہ جناب خضر کے ساتھ ہے. جناب خضر کے کلمات 4 کلمات ہیں اور یہ دعائے خضر کے نام سے مشہور ہیں. پہلا کلمہ بسم اللہ ما شاء اللہ ولا یسوق الخیر الا اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے اللہ کی مشیت سے کوئی خیر آ نہیں سکتی چل کر مگر وہی جسے اللہ چاہے. یہ پہلا کلمہ ہے. بسم اللہ ما شاء اللہ ولا یصرف السوء الا اللہ. اللہ کے نام سے اللہ کی مشیت سے کوئی برائی اور پریشانی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. دوسرا کلمہ بسم اللہ ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ. اللہ کے نام سے اللہ کی مشیت سے کوئی نعمت نہیں ہے مگر جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. بسم اللہ و ما شاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 4 کلمات اللہ کے نام سے اللہ کی مشیت سے. نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی ہمت ہے سوائے اس طاقت اور ہمت کے جو خدائے علی عظیم سے ملتی ہے. یہ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھو صبح میں اور 3 دفعہ پڑھو شام میں. یہ 2 وقت کی دوا ہے اور دوا ایسی ہے کہ جلنے سے بچائے, ڈوبنے سے بچائے, ہلاکت سے بچائے اور رزق میں اضافہ کرنے کا باعث بنے. کلمات خضر. تو یہ تو چھوٹی دعا تھی. بڑی دعا دعائے کمیل. دعائیں بہت ساری ہیں ان کی اور دعائے کمیل
کمیل ابن زیاد جب پہنچے مولا کے پاس تو امام نے دعا تعلیم فرمائی جناب خضر والی دعا. تو خضر کا آنا جانا ایک مقام مسجد اموی میں بھی ہے دمشق میں، جو دیوار بڑے ہال کے اندر ہے، اس میں 4 محرابیں ہیں اور 3 مقامات دیوار کے اندر محراب بنی الگ سے زیارتگاہ کے طور پر. عام طور پر لوگ اس پہ غور نہیں کرتے. مسجد اموی دمشق میں جناب خضر وہاں پر بھی آئے تھے. وہاں پر کیوں آئے تھے؟ کہ جہاں معصوم گئے وہاں معصوم کی خدمت میں خضر بھی پہنچے، اور ابھی خضر موجود ہیں اسی دنیا کے اندر. جب تک آخری معصوم موجود ہے خضر بھی موجود ہے. ان سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگر ہم اس قابل ہوئے کہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو سکیں.